اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتہ میں خوش آمدید۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب سریر خامہ کا سبق نمبر 25 نواب صاحب کی قالین کے مشقی سوالات حل کریں گے، جو کہ صفحہ نمبر 101 پر موجود ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ تمام سوالات کے جوابات کے آپ کو نوٹس دے دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کے معنی تحریر کیجیے۔ پہلا لفظ ہے تہس نہس ہونا، یعنی تباہ و برباد ہونا۔ داغ دھبے، نشانات، بے اختیار، بے قابو، کیفیت، حالت، شرارے برسانا، سخت غصے میں ہونا، ڈاواڈول ہونا، پریشان حال ہونا، بلا تعمل، جلد، فوراً، آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا، بعید، دور۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل بیانات کو درست کر کے تحریر کیجیے۔ نواب صاحب کو عمدہ اور خوبصورت کتابوں سے بڑی محبت تھی۔ نواب صاحب کو عمدہ اور خوبصورت قالینوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ ان کے ہاں اسلام آباد سے قالین آیا، ایک دفعہ ان کے ہاں بخارا سے قالین آیا۔ بچہ بتانے لگا کہ اس کی پینسل اس کمرے میں کہیں کھو گئی ہے۔ بچہ بتانے لگا کہ اس کی گیند اس کمرے میں کہیں کھو گئی ہے۔ جب قالین جل چکا تو نواب صاحب گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکلے، مگر یہ کیا وہ اکیلے نہیں تھے۔ شہر میں صرف 3 لوگوں کو اصل حقیقت کا علم تھا۔ شہر میں صرف 2 لوگوں کو اصل حقیقت کا علم تھا۔ نواب صاحب مجمع میں بیٹھے تھے کہ شیرو وہاں پہنچ گیا اور نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ نواب صاحب اکیلے میں بیٹھے تھے کہ شیرو وہاں پہنچ گیا اور نے سارا۔ شام ہوئی تو لوگوں کے سامنے ایک بڑے چوک میں چادر کو آگ لگا دی گئی۔ شام ہوئی تو لوگوں کے سامنے ایک بڑے چوک میں قالین کو آگ لگا دی گئی۔ مندرجہ ذیل جملوں کو کے اور کے کی مدد سے مکمل کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کاف بڑھئے کے جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا حروف جار، اور کاف ہے کے کیا ہوتا ہے حروف بیاں۔ حروف بیاں ایسے حروف کہتے ہیں جس میں ابھی ہم لوگ بات ابھی ہماری جاری ہو، اور حروف جار جو ہوتے ہیں یہ 2 جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حروف بیاں جب کوئی بات ابھی ہماری بیان ہو رہی ہو، جاری ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ علی کے پاس ایک نئی گاڑی ہے۔ شیرو گھر کے دروازے پر بیٹھا دوات میں سیاہی گھول رہا تھا کہ اسے اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ نواب صاحب کے خاص کمرے میں کھڑا تھا۔ نواب صاحب جانتے تھے کہ سیاہی کے دھبے دور نہیں ہوں گے۔ شیرو کے بیٹے نے بتایا کہ اس کی گیند اس کمرے میں کہیں کھو گئی ہے۔ جمیل آغا جانتے تھے کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کے لیے نوکری تلاش کروں گا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ متضاد ایسے الفاظ کہتے ہیں جو کہ الٹ الفاظ ہوں، جو کہ ہمیں لفظ دیے گئے ہم نے ان کے الٹے لکھنے ہیں۔ جیسے لفظ ہے عمدہ، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ ناقص۔ خالص، عام، آگ، پانی، اصل، نقل، بدقسمتی، خوش قسمتی، بعید، نزدیک، خوبصورت، بدصورت، آسمان، زمین۔ سبق میں سے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی 2 مثالیں تلاش کر کے تحریر کریں۔ فعل ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جو کہ گزر چکا ہو۔ فعل حال ایسے فعل کو کہتے ہیں جو کہ موجودہ زمانے کو فعل حال کہتے ہیں، اور فعل مستقبل آنے والے زمانے کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ فعل ماضی کی مثال کیا ہے؟ نواب احمد بڑی جامع طبیعت کے مالک طبیعت کے آدمی تھے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ان کے ہاں بخارا سے قالین آیا۔ شیرو کو اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ فعل مستقبل ہے، اگر تم مجرم کا نام نہ بتایا تو داغدار قالین میں ڈال کر تمہیں آگ لگا دی جائے گی۔ جمیل آغا
اصل حقیقت بتا دے گا۔ لفظ بے صبری میں بے سابقہ ہے۔ سبق میں سے مزید 3 ایسے الفاظ تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ پہلا لفظ ہے جی بے باک، دوسرا ہے بے قصور، تیسرا ہے بے چین۔ سوال نمبر 9، مندرجہ ذیل فکروں کے ہم معنی فقرے سبق میں سے تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ سخت طبیعت کے آدمی تھے، جابر طبیعت کے آدمی تھے، ڈرے ہوئے رہتے تھے، سہمے ہوئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے، نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو جانا، مہارت رکھتے ہیں، کمال رکھتا ہے۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔